بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین اور سامعین کرام، بالخصوص علماء کرام اور خصوصی طور پہ حافظ نثار صاحب اور نوجوان، اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اس دولت نال نوازے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اس نوجوانی کی عمر وچ اللہ دی عبادت دی طرف، حضور دی محبت دی طرف، حضور دی عشق دی طرف، یہ عام بندیاں دا کم نہیں، یہ شیوہ پیغمبران۔ میں چونکہ تھوڑا جا جلدی چی بھی سا، چونکہ جانا تو پھر واپس بھی آنا کل لیٹ، تو میں میلاد شریف پڑھ چڑھے۔ اللہ نے آکھیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، سونیا تیرے میلاد دی قسم ہے، جتھے تو سونیا جمعہ ہے نا اتھے دی قسم کھانا، تے سونیا تیرے باپ دی بھی قسم ہے جہدے گھر آیا۔ تین قسمہ کھادیاں نے رب نے، ایک میلاد دی قسم کھادی، ایک جائے میلاد دی، جائے ولادت دی، مکے دی قسم کھادی اس واسطے نہیں کہ اتھے بیت اللہ ہے، اللہ نے پتہ میرے گھر ہے، اس واسطے نہیں کہ اتھے صفا مروہ ہے، اس واسطے نہیں کہ آب زمزم، اس واسطے نہیں کہ اتھے حجر اسود ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سوڑیا اس واسطے قسم کھانا کہ تیرا ڈیرہ اتھے۔ یہ ایک تفسیر اور بھی ہے، فرمایا سونیا اونی دیر تک قسم کھاوا گا جنی دیر تک تیرا ڈیرہ اتھے ہے، جی تیرا چونکہ ہو رہا گا پاسے پھر اتھے دی قسم کھاوا گا۔ اور تسی پکے مسلمان ہو، پکے مومن ہو، قرآن نے ایک اصول تبلیغ دا دے دیتا ہے، علماء واسطے یہ یاد رکھے جائے، تبلیغ دا اصول دیتا ہے۔ قرآن پاک 20 دفعہ ہے یا ایوہ الناس، اے لوگوں، کنی دفعہ ہے یا ایوہ الناس، یہ دے بچ مسلمانوں بھی خطاب، یہ دے بچ چینیاں بھی خطاب، یہ دے بچ ہندوؤں بھی خطاب، یہ دے بچ کافروں بھی خطاب، یہ دے بچ غیروں بھی خطاب، اپنے یا ایوہ الناس، اے لوگوں، کنی دفعہ آیا؟ چیتا رکھو دسو کنی دفعہ؟ پھر اللہ نے مخاطب کیتا ہے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ دو طرح دا خطاب ہے، ایک عام لوگوں واسطے، ایک مومنہ واسطے۔ یا ایوہ الذین آمنو، یہ کنی بری آیا ہے؟ یہ کنی بری آیا ہے؟ ایک 99 بری آیا ہے، یعنی ایک کٹ 90۔ قرآن کھول کے بیٹھ لو تے قرآن کھول کے بیٹھ لو، جتھے خطاب رب نے کیتا نا یا ایوہ الناس اتھے گل کیتی ہے توحید دی تے شرک دی، تے جتھے یا ایوہ الذین آمنو آکھیا نا جتھے مومن بیٹھے سن مسلمان، اتھے رب نے نہ توحید نو موضوع بنایا تے نہ شرک نو موضوع بنایا، پر لے دیاں زلفاں نو موضوع بنا دیا۔ اور ایک دسن واسطے ایک سبق ہے، ایک تحقیق ہے بڑی۔ اگر کوئی مولوی کسی ہندو کافر بیٹھ کے گل توحید دی کرے، شرک دی کرے تے وہ قبول ہے، تے جے مومنہ جے بیٹھ کے شرک دی گل کر رہے ہیں، توحید دی گل کر رہے ہیں، یہ مطلب جڑا اللہ نے قرآن رسول دیتا ہے وہ خلاف ہے، مولوی چل رہے ہیں، سنت کی ضرورت نہیں۔
الذین آمنوا اتنے گل ہی آقا دی کہتی ہے، اتنے گل نہ توحید دی تے نہ شرک دی. پھر جدوں مومناں چ بہنا ہے، مومناں چ گل کرنی ہے، پھر میرے محبوب دی گل کرنی ہے. ایویں منہ چک کے نہ دوڑ پیا کرو میرے نبی کو. جدوں میرے نبی کو جانا ہوئے تو کچھ سخاوت پہلے کریا کرو. اللہ تعالیٰ دس رہا ہے حاضری دے آداب، کچھ ونڈ کے جایا کرو تو میں پھر راضی ہو جاؤں گا سخاوت کے اتنے. پھر میرے نبی کو جا کے عرض کریا کرو کہ بہتا نہ بیٹھا کرو جا کے. تھوڑے بہتا بہن کی وجہ تو میرے نبی کو بہتا بہنا پڑے گا، میں ان کو تکلیف نہیں ہوگا. لنگر کھانا تے بہنا نہیں، اٹھ کے چلے جانا. جی تھی گھر جانا ہے میرے نبی کے گھر جانا تو آواز نہیں مارنی، کنڈا نہیں کھڑکانا، بوہا نہیں ہلانا. تو پتہ کیویں لگے گا باہر کون ہے؟ رب نے کہا چھٹ اس گل نوں، پتہ لگے گا کہ نہیں. انہوں نے اتنا میں چھڑیا کہ جبرائیل جدوں آن کا ارادہ کرتا نا سدرۃ المنتہا تو زمین کی طرف تو ٹوٹے فرش پہ بیٹھا پارٹی گوری ہوتے میرے نبی کو پتہ ہوتا کہ اتنا کچھ پتہ چھڑے. اس گل نوں چھٹ، آواز نہیں مارنی. یہ اللہ عذاب دس رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام نے، صحابہ اے ابو بکر سنو، اے عمر سنو، عثمان غنی سنو، اے علی، جمیع صحابہ سن لو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تھوڑیاں بڑیاں قربانیاں نہیں، شک کوئی نہیں. اولاداں قربان کر چھڑیاں، گھر قربان کر چھڑے، دولتاں نثار کر چھڑیاں. آخر تھوڑیاں قربانیاں بڑیاں نے، تھوڑے بڑے جہاد بھی نے، تھوڑی بڑی خدمت ہے، تھوڑیاں بڑیاں نمازاں نے، ایسیاں نمازاں جہڑیاں کملی والے دے پیچھے پڑیاں نے، وہ قبول نمازاں. تھوڑے جیسی نماز ہی نہیں کسی دی. لیکن میں تمہیں دستا ہوں، اگر میرے نبی کی آواز کو تھوڑی جی اچھی آواز کر دیتی ہے نا کسی نے، سمجھے جی گل؟ اتنے نبی دی لوکی تے نبی دی ذات میں موضوع بنائی پھرتے ہیں. اللہ نے نبی دی ذات میں قرآن دی سائے موضوع نہیں بنایا. اللہ نے موضوع نبی پاک علیہ السلام کی آواز میں موضوع بنایا. فرمایا اگر آواز کی اچھی آواز کٹی نا انتہتا مال بیڑا غرق ہو جائے گا. تھوڑی قربانیاں تھوڑے جہاد گئے، تھوڑی نمازاں گئیاں، تھوڑے روزے گئے، تھوڑے حج گئے، تھوڑا ایمان بھی نہ گیا، حالت کفر چاہ جاؤ گے اگر میرے محبوب کی آواز نہ اونچی آواز کر لی. برابری تے برابری رہ گئی نا. فرمایا بلانا بھی کوئی نہیں ہے جی آپس سے بلا دے وچ برابری آتی. آخر نہ ہی تباہی ہو جائے گی، پر کچھ نہیں رہے گا. کہ کوئی خدا ہو رہا صحابہ کرام جی کامل سے آواز اچھی نہ کٹو، جنہیں کٹی تو سب کچھ گیا. تو یار دھیان کرو، انگریز نے پلان کی سی، انہیں آخیا سی اسی اتنے حکومت کر کے جانا ہے، اسی یہاں کا ایمان یہ ہو کر کے جانا ہے. یہ نمازاں بھی پڑھن، پگڑیاں بھی بنن، تبلیغاں بھی کرن، مدرسے بھی بنا، کتاباں بھی لکھن، بڑا کچھ کرن، جبے بھی باہر. لیکن جیڑی یہاں دی ایمان دے وچ روح ہے نا، انہوں اسی ختم کرنا ہے. یہ جڑا ویکھ کے تے اپنا آپ نہ تے قربان نثار کرنا بندے نے، انہاں چ وہ جراثیم بھیجیے تو ہمارے جیسے ہی تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پیتے تھے. وہ انگریز نو تو نظر آ گیا نا کسی اور صاحب سے، کلمہ پڑھنا لیا تینوں شرم نہیں آئی، تو کیوں سوچا؟ وہ صحابہ کرام نہیں دیکھے کیا انہوں نے سوچے ایسی گل؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، ابو بکر، عثمان، علی، جمیع صحابہ رضوان اللہ. فرمایا تواڈے چ کیڑا میرے ورگا، کیڑا میرے ورگا؟ ایکم مثلی. سرکار بھی کہہ، صحابہ بھی کہہ، نہ ہمارا قبلہ ہوا بعد مثلا. حدیث پاک ہے حضور دی مثل نہ پہلے ہویا کوئی تے نہ بعد وچ ہویا. حساب لاؤ ہاں تسی تے جڑے اپنے ورگا کہندے نے تے پھر وہ کس حساب سے کہندے نے بھائی؟ حضور نے آخیا اللہ دے کہنے میں تواڈے ورگا بشر ہاں، پر میرے ورگا بن کے دسو کنڈے بہ کے چانو توڑنا میں.
میں ہے تھوڑے جیسا بشر ہے، پر میں کوڑے کھوں چ لب کی چھڑ سٹ چڑھنا تو شہد جیسا بٹھا ہو جاتا ہے۔ تسی کر کے تے دسو ہے میں تھوڑے جیسا بشر ہی ہاں، ہے تھوڑے جیسا بشر ہے، پر تسی اے سورج نو میں موڑنا، تسی بھی موڑ کے دسو ہے میں تھوڑے ورگا ہی ہاں، پر میرے ورگا بن کے تے دسو نا، گل یہ تو نہیں نا یار، ہاں ہاں جی ہے میں تھوڑے جیسا بشر ہاں، مینوں اللہ نے کیا آخیا بول سونے کہہ دے میں تھوڑے ورگا ہی ہاں، پر نال اگلی گل بھی چلی تھی یہاں یہ آخنا کہ میرے ورگے بن کے تے دسو یار، نہ تم اوکھا تو تمہیں لگتے پے نے بشر کوئی، پر یہو جہا بشر ہے کہ پتھر جنہوں سلام کرتے ہیں تو میں جواب دینا۔ ایک پتہ نہیں حکیم کتنے چلا گیا بڑا سیاح، انہیں آخیا کہ نبی کا دعویٰ کیتا کی نہ آیا انہوں کا، اسے آگے نے کہا حضرت محمد رسول اللہ، چوم کے لایا کرو اکھر نو، بھول گئے ہو تسی حضور کا نام آوے تو کس طرح کرنا ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ وہ حجر اسود خانے کعبے تے نہ لگا چومنے نہیں جا کے، جدا منہ نہیں پہنچتا رش پڑا ہوتا وہ دونوں کرتا بسم اللہ اللہ اکبر، انہوں حجر اسود نظر نہیں آ رہا، تصور چ ہاتھ لان دیا، وہ پتھر کا تصور چ ہاتھ لاوے تے خیر لاوے ہاتھ وچ تے چومدا پھرے تے جدے صدقے کائنات بنی ہے وہ تصور چ بوٹے کیوں نہ عقیدے ٹھیک رکھو، قبر سے جانا خدا دی قسم کسی نے نہیں لبنا، یہ لبنا ہے تو لیل دی زلفاں والے اے محافظ کا مقصد ہے کہ اپنا تعلق پختہ کر لو تاکہ جب سرکار کا تمہیں زیارت ہوگی، خدا دی قسم حدیث پاک ہے سیاست دی مسلم شریف دی، لیس للمومن راحت دون الموت، موت سے بڑھ کر مومن کے لیے راحت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ قبر میں جاتے ہی پہلی شام دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، تے قبر میں جڑا سوال ہونا ہے نا صرف میلاد پاک کا سوال ہے، کیڑا سوال ہے تے تانوں جواب تا ہی آنا کہ میلاد پڑھیا ہوئے گا، جے پڑھے ہی کھ نہیں تے جواب تانوں کتھوں آنا؟ اپنے عقیدے ٹھیک رکھو، کہندے نہیں جی میلاد کتھے ہے، میلاد کتھے ہے، وہ یوم پاکستان مناؤ تو صحابہ کرام نہیں یاد آتے، یوم اقبال مناؤ تو صحابہ کرام کی دلیلہ نہیں یاد آتی، یوم قائد اعظم منانا ہوئے تو دلیلہ یاد نہیں آنا، اور جدو میرے آقا سونے کا میلاد ہوئے تو صحابہ کی دلیلہ پوچھتے ہیں، صحابہ کرام نے کیا تھا، وہ صحابہ کرام دے نبی نے کر چھڑیا تو صحابہ کرام کے پیچھے لگے، جیڑا کو ویکھنا چاہتا ہوئے میں قرآن سے بھی دس چھڑنا انہوں میلاد تھا، اور اللہ نے میلاد تے سلام بھیجیا، فرمایا وسلام علیہ یوم ولد، تواڈے میلاد تے میرا سلام آیا یا السلام، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ترایا سلام بھیجے نے، ایک بھیجیا نبی دی آمد تے میلاد تے، ایک بھیجیا نبی پاک دی وفات تے، تیسرا بھیجا جدوں قیامت والے دن اٹھنا ہے، نبی تے ہر وقت سلام دیا، لیکن ترے سلام بھیجے تے جدوں اپنے محبوب دی واری آئی آکھے تے صاحب کوئی نہیں دودھ رہا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صحابہ نے آکھیا کہ یا رسول اللہ یہ جڑا اپنا تانوں تحفہ ملیا درود و سلام دا تے سانوں بھی حصہ وہ ملے گا، جاؤ قرآن کھول کے دیکھ لو، یصلی علیکم، یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، سونیا اپنے صحابہ نے گل کہہ دے جے تیری غلامی چ آ گئے نا جدوں تے میں تے میرے فرشتے رل گئے اسی انہاں تے بھی درود پڑھ دے، یصلی علیکم من الملائکہ، ہاں جی تو پھر اللہ کتنے گیا، اللہ نے کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام،
سونے بھی دس دے کہ قیامت والے اٹھن گے نا تیرے تے درود السلام پڑھن والے، میں اللہ تے میرے فرشتے قبر تو اٹھ دیا پہلا اسی درود السلام میرے تے پڑھ چڑھا۔ مسلم شریف کی حدیث آپ نے کی ٹھیک رکھو، شہاستہ دی سوال کیتا حضرت ابو قتادہ کو روایت ہے کہ جناب سوموار کا روزہ رکھنے واسطے حکم فرمایا ہاں صحابہ یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ گل ختم ہو گئی، حضور نے اپنا میلاد بطور خاص منانے کا حکم دیتا۔ اللہ نے آخیا جنہوں کوئی نعمت اللہ دینا تو نال شکر کا بھی حکم کرتا ہے کہ شکر بھی کرو جی نعمت دوا۔ پھر دسو حضرات نعمت کا شکر کتنے طریقے سے فرمایا تھی یہ نہیں کرنا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جڑی نعمت دوا پھر چرچا کریو رج کے کریو، اے چرچا ہو رہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، لوگ کہہ رہے ہیں جی چڑیاں کتوں آ گیا جی خرچہ کیوں کرنا چاہیے کسی یتیم نو دے دو۔ واہ جنہوں تیرے منڈے کا کیکا ہوئے تو پکڑے دے دیا کرنا کہ پولیس جا کے وہ جڑا گانا بجانا وہ جڑے پیسے خرچ کرنے نے مٹھائی دے منڈے تو کسی نے دے دیا کر جا کے۔ اینا بھی نہیں کوئی سمجھ رہا، تو کلمہ پڑھے تو اینا بھی انسان نہیں سمجھ رہا۔ کہنے نہیں جی 12 ربیع الاول نو وفات ہوئی تے 12 ربیع الاول نو ولادت، سوگ منانا چاہیے۔ سوگ اپنی ماں کا منا جا کے اپنے دادے کا منا جا کے، رسول اللہ کا سوگ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ وجہ ہے دیکھو سرکار نے فرمایا حیاتی خیرکم و مماتی خیرکم، میری حیاتی بھی تہاڈے واسطے برکتاں نے، وہ فیض جاری رہے گا، میری موت بھی تہاڈے واسطے رحمت اور برکت ہے۔ دلیل جو حضرت عمر نے جب تلوار کٹی سرکار نے مثال تے خدا دی قسم موت کاری کچھ نہیں سکتی، حضور دا موت بعد میں بنی ہے، کمری والا پہلے بنے۔ موت آئی ہے سرکار دے لبا نے چوم کے چلی، تانوں اس گل کا پتہ ہی نہیں ہے، مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ جدوں روح نکلی ہے تے روح نے سوال کیتا یا اللہ تو قرآن چ آکھیا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیری ہر گھڑی آن والی پہلے نالوں ود ہوئے گی، اے ودی روح کتائی تے جسم کتائی۔ فرمایا پلٹ جا کہاں سے آئی ہے؟ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میری روح واپس لوٹا دی ہے۔ میں مسلم دی حدیث سنا رہا تھا، فرمایا اللہ نے میری روح واپس لوٹا دی، میرا امتی جان سے بھی جب بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے فرمایا کانوں سے سنتا ہوں اور اپنی زبان سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضور کا جدو وصال ہو گیا حضرت ابو بکر نے کلمہ کیڑا پڑھیا پھر بولو کیڑا پڑھیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ گل مکمل جی تے حضرت ابو بکر نوں تھے آکھیا ہے بھائی محمد رسول اللہ کی مطلب ہے؟ محمد اللہ کے رسول تھے، وہ تھے انہوں نے ہو گیا، ساڈا رسول اسی طرح ہی ہے، بلکہ بد ہے، بلکہ حضور کا فیض وصال تو بعد زیادہ ہے۔ پتہ کیوں؟ اللہ نے آخیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں بہتر سی۔ جدوں اللہ نے حضور نو بنایا تے کمال انتہا تے بنا کے چھڈ دیتا۔